سوال ہے جی، کیا ڈریم 11 کا گیم کھیلنا جائز ہے؟ ڈریم 11 کی گیم، ڈریم 11 کیا ہے؟ کرکٹ کی گیم ہے، تو یہ کھیلنا جائز ہے؟ بھائی کہتے ہیں میں نے بہت دنوں سے یہ گیم نہیں کھیلی، اور انڈیا میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگ یہ گیم کھیلتے ہیں یا کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ گیم چھوڑ دی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ آج کھیل لو، پھر کہتا ہوں نہیں کھیلتا۔ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ گیم چھوڑ دوں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر بہت سے گناہ، جیسا کہ ڈرامے، پاکستانی ڈرامے انہوں نے خاص طور سے کہا جو لو کے متعلق ہوتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں، میں گانے بھی سنتا ہوں، اور اس طرح کے بہت سے گناہ کرتا ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ سارے گناہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، پھر تو زندگی نہیں جی پاؤں گا۔ اچھا، ان کو کسی نے شاید بتایا کہ یہ ڈریم 11 گیم جو ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس میں گیم میں ہے ایک انٹری فیس۔ کرکٹ کی گیم ہے، کرکٹ از ون آف مائی فیوریٹ اسپورٹس۔ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، میں نے الحمدللہ ہارڈ بال سے بھی کرکٹ کھیلی ہے، ریگولر بال سے بھی کھیلی ہے، لیگ میں یہاں مشیگن لیگ میں بھی کرکٹ کھیلی ہے، بڑا انجوائے کیا الحمدللہ، اور اب آج کل صرف ٹیپ بال پہ ہی گزارا ہے، وہ بھی کھیلتے ہیں۔ تو آئی کین انڈرسٹینڈ میرے بھائی، آپ سے زیادہ آپ کے درد کو میں فیل کر سکتا ہوں، کہ کیونکہ میں کرکٹ فین ہوں، میں کرکٹ فین ہوں، آئی ہیو اے پیشن فار کرکٹ، آئی لو کرکٹ، تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف۔ مگر میری بات سنیں، جو ڈریم 11 ہے اس میں پرابلم سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ کیوں حرام ہے؟ کیوں اس میں مسئلہ ہے؟ اس میں آپ پیسے لگا رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، ایک انٹری فیس ہے، اور اس فیس سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک ونر، اس میں لوگ پیسے جیتتے ہیں۔ یار یہی تو گیمبلنگ ہے۔ اگر کوئی گیم ایسی ہو جس میں لیٹ سے کوئی انٹری فیس نہیں ہے اور ونر کو پرائز ملے گا، اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سپانسرز کی طرف سے آ رہا ہے۔ مثلا بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، پیسے سپانسر کرتی ہیں وہ۔ مثلا اسی ایپ کو لے لیں، اس کے لیٹ سے سپانسر آ جاتے ہیں جناب ٹاٹا اینڈ کمپنیز، یا اس کے امبانی گروپ انڈسٹریز، کہتے ہیں بھائی اس ایپ کو ہم سپانسر کریں گے، اس سے لوگوں میں کرکٹ کی محبت آتی ہے، آپ اپنی ڈریم 11 ڈریم ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں، اٹس آل آن لائن اینڈ ایوری تھنگ، کوئی ریئل میں میچز تھوڑی ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی ڈریم ٹیم جیت جاتی ہے، تو آپ کے جو سپانسرز ہیں، جس طرح ریگولر کرکٹ میں ہوتا ہے، ریگولر کرکٹ میں پلیئر اپنی میچ انٹری فیس سے پیسہ نہیں جیتتا، ورنہ وہ جوا ہوتی۔ وہ کیوں جوا نہیں ہے ریگولر کرکٹ؟ کیوں حرام نہیں ہے؟ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا بائی دا وے، وہ اس لیے کہ اس میں آپ کو پیسہ باہر سے آ رہا ہے، تھرڈ پارٹی دے رہی ہے، سپانسرز ہیں وہ پیسہ دے رہے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کیوں ڈیڈ ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ 5 دن چلتی ہے، اس کو سپانسر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ختم ہو رہی ہے۔ ون ڈے اور T20 کے اندر سپانسرز ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اپنے کمپنی کا لوگو کوئی لگوانے کے پیسے دے رہا ہے، کوئی اپنی کمپنی کا کمرشل ٹی وی پہ چلا رہا ہے۔ دیر از ڈزنز آف گڈ ویز آف میکنگ منی۔ اس میں ضروری نہیں کہ صرف شراب کی کمپنی اپنا اشتہار چلائیں، حلال طریقے سے۔ الحمدللہ کرکٹ کی جو انٹرنیشنل سپورٹس ہے، اس میں آپ دیکھیں جتنے ایشین کنٹریز ہیں، وہ پیسہ اس میں آ رہا ہے سپانسرز کی طرف سے، اور وہ اکثر سپانسرز ہیں، کوئی سیل فون کمپنی ہے، کوئی کمپیوٹر کمپنی ہے، کوئی دس اینڈ دیٹ۔ دیٹ از دا وے۔ اگر آپ کی ڈریم 11 لیٹ سے فری ہو جاتی ہے، دیر از نو انٹری فی، اور آپ کی ٹیم جیتتی ہے اور آپ کو انعام ملتا ہے، دین اٹ ول بیکم حلال انشاءاللہ۔ اس وقت میرے مطابق جو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے اور بھی علماء کے فتوے چیک کیے ہیں، بھائی حلال نہیں ہے، بیکاز اس سے گیمبل منی، آپ پیسے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ گلی میں محلے میں ایک میچ ہو رہا ہے، لڑکے مل کے جو ہے نا، ہر لڑکا میچ میں 100 روپیہ ڈالتا ہے، اور لیٹ سے 22 لڑکوں کے 100 روپیہ لگائیں، تو یہ جناب کافی سارے پیسے بن جاتے ہیں، 2200 بن گیا نا۔ تو اس میں جناب وہ 2200 بن گئے، اور جو ونر ہے میچ کے اندر ڈرنکس وغیرہ کا خرچہ نکال کے، ونر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہوگا نا مین آف دا میچ، اس کو 1000 روپیہ ملے گا انہی پیسوں میں سے۔ اب وہ جو ایک مین آف دا میچ ہے نا، وہ جوا کھیلا اس نے، یہ سارا جوئے کا پیسہ ہے، یہ جوا ہے، یہ بیٹ منی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کام یہی تھا کہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی، محلے کا بڑا، کمیونٹی کا بڑا کہتا ہے کہ بچوں آپ کھیلو، ٹھیک ہے، میں جیتنے والے کو انعام دوں گا، بالکل پھر حلال ہو جاتی۔ اسی طرح ڈریم 11 آپ کھیلتے، اور 4 کروڑ نہیں بھائی، اگر 4 ارب 4 بلین لوگ بھی کھیلیں نا ڈریم 11، جب تک اس میں پیسے لگا کے آپ پیسے جیتیں گے نا، یہ حرام ہے۔ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں آپ، گیمبل کی طرح پیسے اندر ڈال رہے ہیں، آپ ہاریں گے، پیسے لوز کریں گے، آپ پھر پیسے لگائیں گے، پھر پیسے لوز کریں گے، تب تک یہ حرام رہے گی۔ حلال کرنے کے لیے اس میں اگر یہ گیم ہو جاتی ہے فری انٹری، اور آپ پیسے جیت سکتے ہیں بیکاز یور ٹیم ون،
فبیہا، نو پرابلم، پھر آپ پیسے انجوائے کریں. تو آپ کا جو لاجک ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں غلطی کیا ہے. آپ نے کہا آپ ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ نے کہا آپ گانے سنتے ہیں. جب یہ سب کرتے ہیں تو ڈریم 11 کھیلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیر از اے بیسک ڈفرینس. دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں بڑے، کچھ چھوٹے. چھوٹا جو گناہ ہے نا اس کی معافی آسان ہے، بڑے گناہ کی معافی ہے مشکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے آپ کو ایک خوشخبری دی ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 5ویں سپارے کے دوسرے صفحے پہ آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تم لوگ، تو اللہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچ گئے تو میں تمہاری غلطیاں، سیئات، چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، اور ہم تمہیں بہت ہی مبارک مدخل دیں گے، یعنی جنت تمہیں مل جائے گی. پتہ کیا چلا کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو گانے سننا اور یہ جو آپ لو والے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا پاکستانی ڈرامے جوا اور شراب نہیں دے رہے آپ کو. جوا اور شراب بہت بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہوں کے کیٹیگری میں آتے ہیں. ان ڈراموں کے اندر اگر آپ، جب تک ان ڈراموں میں زنا نہیں نہ دکھایا جا رہا الحمدللہ، تب تک وہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتے. ان کے گناہ پھر بھی ڈریم 11 سے کم ہی ہیں. ڈریم 11 میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں کبیرہ گناہ جوئے کا زیادہ خطرہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل جیسے آئی سی سی کی ویب سائٹ پہ لیگل بیٹنگ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹ کریں، وہ حرام ہے، جوا ہے وہ. جب تک یہ پیسہ حرام اس طرح رہے گا تب تک یہ کبیرہ گناہ رہے گا، بڑے گناہ. شراب، جوا، یہ بڑے گناہ ہیں، ان پہ جنت ملنا بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ اجتنبوا الموبقات، ہلاک کرنے والے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو. تو قرآن میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو یہ شیطان کے گندے اعمال ہیں، یہ جوا اور یہ ساری چیزیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس میں یہ پرابلم ہے میرے بھائی، چھوٹے بڑے گناہ کا فرق رکھیں. یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، اور یہ دیکھ کر کبھی نہ امپریس ہوں کہ بڑے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. بھئی اس طرح تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ تعداد تو کرسچنز کی ہے، تو پھر کرسچن کیا حق پہ ہوئے؟ 4 کروڑ کی جگہ 4 بلین بھی لوگ ہو جائیں تو وہ حق پہ نہیں ہوتے. رسول اللہ کے جگر گوشے حسین ابن علی اپنا سر کٹا کے ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ حق کا دار و مدار اکثریت پر نہیں ہوتا، حق کا معیار اکثریت نہیں ہے. اکثریت، میجورٹی ڈز ناٹ ڈیٹرمن دا ٹروتھ. یاد رکھیے گا میری بات. آج اگر دنیا کی میجورٹی ووٹ کر کے آپ مرد ہیں اور آپ کو کہ نہیں آپ پاگل ہو، آپ عورت ہو، یا آپ پاگل ہو، یا آپ فیمیل ہو، یا آپ ہی اور شی کے ان بٹوین ہو، کیا آپ مانیں گے جسٹ بیکاز دا میجورٹی از سیئنگ دیٹ؟ نہیں نا. اسی طرح اگر آپ فیمیل ہیں فرض کریں اور آپ کو میجورٹی ووٹ کر کے کہے کہ یو شوڈ بی اے میل، ول یو بلیو اٹ؟ نو. میجورٹی از ناٹ دی سینیورٹی ان اسلام. یاد رکھیے گا یہ کلیہ. تو یہ جو اکثریت کو دیکھ کے آپ پریشان ہوتے ہیں نا، اس کا ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ برائی کی طرف مائل نمبر دیکھ کے ہو رہے ہیں. کوشش کریں سراؤنڈ یور سیلف ود گڈ پیپل ہو آر ناٹ انٹو دس تھنگ. جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو روز بتائیں گے یار آج میری ٹیم نے یہ کمال دکھایا، تو آپ پھر لالچ تو آئے گا نا. تو اس سے بچیں میرے بھائی. اس میں یہ پیسہ لگا کے انٹری فیسیں ڈال کے آپ پیسے جیتے ہیں، اگر فری ہو جائے گی نا جس دن یہ ایپ، اس میں کوئی اور حرام ایلیمنٹ نہیں رہ جاتا، تو پھر آپ چلے جائیں اس کے اندر کھیلیں. ابھی تو میں اس کو حلال نہیں سمجھتا. فی الوقت 2020 اگست 2020 ذی القعدہ 1441 ہجری اسلامی، اس وقت ڈریم 11 از ناٹ گڈ فار اس. ایڈکشن کا بھی اس میں پرابلم ہے، خیر وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. فی الوقت میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہاں اس میں اگر انٹری فیس ختم ہو جائے، فری ہو جائے اور سپانسرز پیسے دے رہے ہیں، پھر آپ فکر نہ کریں. وہ سپانسرز اس میں پھر کئی طرح کے ہوں گے نا، کمپنیاں ہیں مختلف یہ وہ، دین اٹس ڈفرینٹ. دین آئی ایم شیور یو ول بی اوکے ٹو پلے جسٹ لائک یو گو فار اے کرکٹ میچ. تو امید ہے یہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا. تو پلیز یہ مت کہا کریں سارے لوگ کھیل رہے ہیں، سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں. سب یہ ایسا نہیں کر رہے، صرف ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ہم بس برے کوئی دیکھے جا رہے ہیں. ایک چیز آپ کے لیے میں آسانی کرتا ہوں، دین کا ایک فارمولا یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں، دنیا کی کامیابی میں، دنیا کے میٹیریلز میں
پیسے میں، دولت میں ہمیشہ دیکھو آپ سے نیچے کون ہے، پوزیشنز میں دیکھنا آپ سے نیچے کون ہے، کتنے ہیں جن کے پاس آپ جیسی خوش قسمتی نہیں ہے، وہ آپ کی طرح قسمت کے دھنی نہیں ہیں. جبکہ دین میں ہمیشہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے اوپر کون ہے، آپ سے اعلیٰ کون ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ریس کرو، آگے نکلو ایک دوسرے سے، اوپر دیکھو. یہ نہ دیکھو کہ آپ سے گھٹیا کون ہے، زیادہ گنہگار کون ہے، زیادہ فاسق، زیادہ بدبخت، زیادہ خبیث کون ہے. طیب کو دیکھیں، طیب کون ہے، زیادہ پاک کون ہے، زیادہ اچھا کون ہے، زیادہ اچھا مومن، متقی، صالح، زیادہ دین پہ چلنے والا کون ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. 2 فارمولے یاد رکھیے گا، دین میں اپنے سے اوپر، دنیاوی چیزوں میں، میٹیریلز میں، اعمال دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے گا کہ آپ ان سے کتنے بہتر ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا کچھ دے رکھا ہے. اس سے جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور جب دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ اطاعت پیدا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ آئے گا. گناہ گاروں کو دیکھیں گے تو پھر شیطانیت کی طرف ہی مائل ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. واللہ اعلم.